بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ دہلی کا بادشاہ جنگل میں تنہا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہرن کے تعاقب میں اپنے ساتھیوں سے بہت دور نکل گیا تھا۔ کئی میل تک گھوڑے نے برق رفتار ہرن کا تعاقب کیا، لیکن آخرکار وہ گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ گرم ہوا سے جسم جھلس رہا تھا، پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک تھے اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ شاہجہاں نے گھوڑا روک کر جسم سے پسینہ پونچھا اور سوچنے لگا کہ پانی کی تلاش میں کدھر جائے۔ گھوڑا بھی گرمی کی شدت سے ہانپ رہا تھا۔ کئی میل چلنے کے بعد کسی بستی کے آثار نظر نہ آئے، البتہ بہت دور کچھ جانور چرتے نظر پڑے اور بانسری کی آواز بھی تیز جھونکوں کے ساتھ محسوس ہوئی۔ بادشاہ نے اسی سمت اپنے گھوڑے کی باگ موڑ دی۔ چند میل چلنے کے بعد وہ جانوروں کے قریب پہنچے۔ بانسری کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کوئی منچلا بڑی دردناک آواز میں بانسری بجا رہا تھا۔ بادشاہ نے گھوڑا روکا، پھر کچھ فاصلے پر دیکھا ایک نوجوان شکستہ اور میلے کپڑے پہنے ایک درخت کے نیچے بڑی بے نیازی کے ساتھ ریت پر نیم دراز ہے اور دنیا کے ہر فکر سے آزاد بڑی مستی کے ساتھ بانسری بجا رہا ہے۔ بادشاہ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ کیا اس جنگل کا بادشاہ یہی شکستہ حال نوجوان ہے؟ شاہجہاں نے سوچا۔ نوجوان بانسری بجانے میں مگن تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر دیکھا، ہو نہ ہو کوئی شکاری ہوگا، دل ہی میں سوچا اور بانسری بجانے لگ گیا۔ بادشاہ اس کے قریب پہنچا اور پوچھا، میاں صاحب زادے، یہاں کہیں پینے کے لیے پانی ملے گا؟ شاہجہاں کا شاہانہ لباس اور شاندار گھوڑا دیکھ کر چرواہا ذرا چونکا، مگر جلد ہی سنبھل کر بولا، یہاں پانی کہاں؟ پانی تو بستی میں ملے گا، تھوڑی ہی دور بستی ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے چرواہے نے رہنمائی کی اور پھر بے نیازی کے ساتھ بانسری بجانے لگا۔ جانور چل رہے تھے اور وہ بانسری بجانے میں مست تھا۔ شاہجہاں گھوڑے پر سوار ہو کر جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ نوجوان نے پوچھا، کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ ہاں بھائی، پیاس سے برا حال ہے، شاہجہاں نے اس سے اتنا عاجزی سے کہا کہ گویا آج چرواہا بادشاہ ہو۔ چرواہا اٹھا اور درخت کی جڑ میں رکھا ہوا میلا کچیلا برتن اٹھا لایا۔ لو یہ پی لو، اس میں پانی ہے۔ شاہجہاں نے بے قراری کے ساتھ اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ پیاس کی شدت سے شاہجہاں بوکھلا گیا تھا۔ پانی تو اس نے پہلے بھی پیا تھا، لیکن آج تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ شاید ایسی نعمت اسے کبھی نہ ملی ہو۔ وہ احسان مندی اور پیار کی نظروں سے چرواہے کو دیکھتے ہوئے بولا، میاں صاحب زادے، تم رہتے کہاں ہو؟ اسی بستی میں رہتا ہوں، چند میل دور اسی بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چرواہے نے بتایا۔ تم کبھی شہر بھی گئے ہو؟ شاہجہاں نے پوچھا۔ چرواہے نے کہا، کیا تم شہر میں رہتے ہو؟ دہلی میں لال قلعہ ہے نا، وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے اور وہ ہمارے بادشاہ نے بنوائی ہے۔ کیا تم وہیں رہتے ہو؟ میں ایک بار اپنے باپ کے ساتھ وہاں گیا تھا، چرواہے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کل وہاں آ جانا لال قلعہ میں، اور دیکھو کوئی چیز لاؤ تو میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ بادشاہ نے انعام سے نوازنا چاہا۔ کیا تم لال قلعہ میں رہتے ہو؟ تو اب تو تم نے شاہجہاں بادشاہ کو ضرور دیکھا ہوگا، چرواہے نے حیرت سے شاہجہاں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں شاہجہاں ہی ہوں، بادشاہ نے جواب دیا۔ تم بادشاہ ہو؟ ہمارے بادشاہ؟ حیرت سے چرواہا بادشاہ کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعتاً شاہجہاں کو دیکھ رہا ہے۔ آج چرواہا اپنے بادشاہ سے بات کر رہا تھا، اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ آج بادشاہ اس کا مہمان تھا، مگر وہ ڈر رہا تھا کہ اس نے بادشاہ کو بڑی بے رخی سے جواب دیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے اس کا سکوت توڑتے ہوئے کہا، تو ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں انعامات دیں گے۔ دیکھو پیڑ کی چھال اٹھا لاؤ، اور بادشاہ نے پیڑ کی چھال پر کوئلے سے کچھ لکھ کر اس کو دیا۔ تم یہ لے کر لال قلعہ میں آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور شاہجہاں وہاں سے لوٹ آیا۔ کئی دن گزر گئے۔ شاہجہاں مہمان کا بے چینی سے انتظار کرتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں اپنے میزبان کو انعام دے کر مالا مال کر دوں گا۔ جمعہ کا دن تھا۔ بادشاہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں جا چکا تھا۔ لال قلعہ میں کئی روز سے چرواہے کا انتظار تھا۔ آج دوپہر کے وقت چرواہا قلعہ کے پھاٹک پر پیڑ کی چھال لیے ہوئے پہنچا تو قلعہ کے محافظوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسی وقت اسے شاہجہاں کی خدمت میں جامع مسجد بھجوا دیا۔ چرواہا ڈرتا سہمتا جامع مسجد کے اندر داخل ہوا۔ جمعہ کی نماز ہو چکی تھی، لوگ جا چکے تھے، کچھ جا رہے تھے۔ بادشاہ کے درباری جامع مسجد میں موجود تھے۔ سپاہی چرواہے کو کچھ درباریوں کے حوالے کر کے واپس ہو گئے۔ چرواہے نے پوچھا، بادشاہ کہاں ہیں؟ دیکھو وہ محراب کے قریب بیٹھے ہیں، وہی بادشاہ ہیں۔ درباریوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ شاہجہاں اس وقت بڑی عاجزی اور لجاجت سے دعا مانگ رہا تھا۔ نہیں، میں تو شاہجہاں بادشاہ کا پوچھ رہا ہوں، جنہوں نے لال قلعہ بنایا اور جو لال قلعہ میں رہتے ہیں۔
چرواہے نے نہایت سادگی سے اپنی الجھن صاف کرنا چاہی۔ ہاں بھائی، یہی شاہ جہاں بادشاہ ہیں۔ درباریوں نے اسے اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ دیر بادشاہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک شخص دونوں ہاتھ پھیلائے گڑ گڑا کر فقیروں کی طرح کیا مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے۔ اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ بادشاہ کیا مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ تو بادشاہ ہیں، لال قلعہ والے بادشاہ۔ ہاں، یہ خدا سے مانگ رہے ہیں۔ خدا سے ہر ایک مانگتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر۔ چرواہا ایک دم خاموش ہو گیا، پھر یکا یک وہ ایک طرف کو چل دیا۔ درباروں نے اسے جاتے دیکھ کر روکنا چاہا، لیکن وہ کسی طرح نہ رکا۔ لوگوں نے اسے بہت روکا، جانے کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا اور اپنی راہ کو ہو لیا۔ شاہ جہاں دعا سے فارغ ہوئے، خادم بادشاہ کو لینے دوڑے۔ خادموں نے ان کو بتایا کہ چرواہا آیا تھا۔ بادشاہ نے بڑی بے چینی سے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ شاہ جہاں تو کئی دن سے اپنے مہمانوں کا بڑی بے قراری سے انتظار کر رہا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ واپس چلا گیا، ہم نے اسے بہت روکا ہے لیکن وہ نہیں رکا۔ بادشاہ نے اسی وقت کچھ لوگوں کو گھوڑوں پر دوڑا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لوگ اس نوجوان کو لے کر واپس آ گئے۔ بادشاہ نے عزت کے ساتھ نوجوان چرواہے کو اپنے پاس بٹھایا۔ دیر تک اس کی خاطر تواضع کرتے رہے، لیکن چرواہا جیسے ہر عزت و احترام سے بے نیاز تھا۔ شاہ جہاں نے اس سے پوچھا، میاں تم مجھ سے ملنے آئے اور پھر ملے بغیر ہی واپس ہو گئے، آخر کیوں؟ وہ خاموش رہا۔ بادشاہ نے دوبارہ اسے متوجہ کیا، میں تو تمہارا بڑی شدت سے انتظار کرتا رہا اور تم ملے بغیر ہی واپس جا رہے تھے، آخر کیوں؟ وہ خاموش رہا۔ بتاؤ تو صحیح، آخر بات کیا ہوئی؟ میں آپ سے انعام لینے آیا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ آپ تو خود ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے تھے۔ جب آپ خود مانگ رہے تھے تو بھلا مجھے کیا دیتے؟ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں جس سے آپ مانگ رہے تھے۔ چرواہے نے بڑی سادگی اور معصومیت سے کہا، اس کہانی کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور کہاں تک یہ صحیح ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ ہمیں تو مطلب اس ایمان افروز سبق ہے جو اس واقعے سے ملتا ہے۔ انسان کی صحت، دولت، زندگی، موت خدا تعالیٰ کی مرضی سے ہی ملتے ہیں۔ ہمیں بھی ہر حال میں اس پاک ذات سے مانگنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔